منقول ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ عنہا 20 یا 40 مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام سے حاملہ ہوئی۔ ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ جب یہ جوان ہو جاتے تو حضرت آدم علیہ السلام ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح فرما دیا کرتے تھے۔ ایک تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، اور دوسرا یہ تھا کہ انسان صرف حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہونے تھے، کسی اور جنس سے نہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کرنے کے علاوہ اور کوئی صورت ہی نہ تھی۔ انہی اولاد میں قابیل اور حابیل 2 لڑکے تھے، جن کے ساتھ ایک لڑکی بھی پیدا ہوئی۔ قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت تھی اور اس کا نام اقلیمہ تھا، جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی لیوزا کم خوبصورت تھی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی دستور کے مطابق قابیل کا نکاح لیوزا سے اور حابیل کا نکاح اقلیمہ سے کرنا چاہا تو قابیل اس پر راضی نہ ہوا اور مطالبہ کیا کہ میرا نکاح اقلیمہ کے ساتھ ہی کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے فرمایا، اقلیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لہذا وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں۔ قابیل کہنے لگا، یہ تو آپ علیہ السلام کی رائے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہیں دیا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم دونوں اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہی اقلیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی علامت یہ ہوتی کہ آسمان سے ایک آگ اتر کر اسے کھا جاتی تھی۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا اور حابیل بکریاں چراتے تھے۔ قابیل ہلکی قسم کی گندم کا ایک ڈھیر قربانی کے طور پر لایا، جبکہ حابیل نے رضائے الہی کے لیے ایک عمدہ قسم کی بکری قربانی کے لیے پیش کی۔ پھر گندم اور بکری کو پہاڑ پر رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمائی تو آسمان سے آگ نازل ہوئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو لے لیا اور قابیل کی گندم کو چھوڑ دیا۔ یوں حابیل کی قربانی قبول ہو گئی اور یہی اقلیمہ کے حقدار قرار پائے۔ حابیل کی قربانی قبول ہونے پر قابیل کے دل میں بغض و حسد پیدا ہوا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے تو قابیل نے حابیل سے کہا، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا، کیوں؟ قابیل نے کہا، اس لیے کہ تیری قربانی مقبول ہوئی اور میری قبول نہ ہوئی، اور اس طرح تو اقلیمہ کا مستحق ٹھہرا، لیکن اس میں میری ذلت ہے۔ حابیل نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابیل کے اس قول کا یہ مطلب تھا کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ کا کام ہے، وہ متقی لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ تو متقی ہوتا تو تیری قربانی قبول ہوتی۔ اب اگر تیری قربانی قبول نہیں ہوئی تو یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے قوی و توانا ہوں، یہ صرف اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ میں گناہگار نہ بنوں، بلکہ میرے قتل کرنے کا گناہ اور تیرا سابقہ گناہ یعنی والد کی نافرمانی، حسد اور خدائی فیصلہ کو نہ ماننے کا سارا گناہ تیرے اوپر ہی پڑے۔ قرآن کریم میں حکایت کا یہ حصہ ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ، اور اے حبیب انہیں آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر پڑھ کر سناؤ۔ جب دونوں نے ایک قربانی پیش کی تو ان میں سے ایک کی طرف سے قبول کر لی گئی اور دوسرے کی طرف سے قبول نہ کی گئی، تو وہ دوسرا بولا، میں ضرور تجھے قتل کروں گا۔
پہلے نے کہا اللہ صرف ڈرنے والوں سے قبول فرماتا ہے، بے شک اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے اوپر ہی پڑ جائیں تو دوزخی ہو جائے، اور ظلم کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ حابیل کی خوف خدا پر مشتمل اس تمام گفتگو کے بعد بھی قابیل اپنی شہوت کی تسکین کے لیے نفس امارہ کے شر کا شکار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کرنے کے ارادے پر ڈٹا رہا، اور بالآخر قابیل نے حابیل کو کسی طریقے سے قتل کر دیا اور یوں دنیا و آخرت کا خسارہ اٹھایا۔